वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे, बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है, क्या बात है? आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे हैं ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना खत्म होता है, मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता हूं वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि जब भी कोई बात कोई कहता है पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाअल्लाह। तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूं मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया, ठीक है। मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मर्दे कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को। है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देता है मुशर्रफ को, पूछ रहा है आपका, किधर का इंसाफ है ये? किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते, अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होगा? 5000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? हजारों लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे, तो गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया, मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि बिन लादेन ने क्या कुछ ने कहा जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा हजारों लोग को मैंने मारा, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। ये बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में?
یہ دنگے فساد کے پہلے 1985 کے پہلے سنے تھے؟ نہیں سنا تھا. میں بھی نہیں سنا تھا. یہ ووٹ بینک کے لیے جھگڑا فساد، 1000 لوگ مارے گئے. گجرات میں جو ہوا کیا صحیح ہوا؟ اگر پولیس چاہتی تو، ہمارے ہندوستان پولیس میں ماشاءاللہ اتنا پاور ہے کہ اگر چاہتی تو دنگا فساد ہو ہی نہیں سکتا. بمبئی میں جو ہوا 1992 میں، if the police wanted، کس کی جرت کے باہر رستے پہ آئے؟ لیکن وہ پولیٹیشن کی اجازت ہے، یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ، یہاں ہنگامہ کرو، یہاں کرفیو لگاؤ وہاں مت کرفیو لگاؤ، یہاں مجھے ووٹ ملے گا وہاں نہیں ملے گا. آپ سمجھے نا؟ تو زیادہ تر چاہے انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو کہ ہندوستان میں ہو، کوئی بھی پولیٹیشن ہو، تو یہ پولیٹیشن کی حرکتوں کی وجہ سے، جیسا میں کل کہا، تو لیبل لگ گیا ابھی مسلم لوگ پہ ٹیررسٹ. اگر آپ جانتے گجرات میں کتنے لوگ کے ماں کا اپنے آنکھ کے سامنے بلاತ್ಕಾರ ہوا، بلاತ್ಕಾರ کرنے والا پڑوسی ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، غلط کرتا ہے، ہم بھی لیتا ہے، کیا کرے؟ سب سمجھ رہے؟ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے اس آتنکواد کی جڑ کیا ہے. تو ہمیں جڑ پہ جانا چاہیے اور جڑ کو ختم کرنا چاہیے. اگر ہم ایک ہو جائیں گے، اپنی کتاب ایک خدا میں مانے، صرف خدا سے ڈرے، جو خدا کی بات مانتا اس کو ووٹ دے، نہ کہ دنگے فساد کرے. اب سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ امن ہوگا. اور آپ دیکھیں گے اس کے باوجود، اتنا ہونے کے باوجود، امریکہ میں ایک نیوز ہے کہ 9 مہینے بعد 11 سپٹمبر کے بعد 34,000 امریکن نے اسلام قبول کیا. کیوں؟ جتنا میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. میں جب تقریر کرنے جاتا تھا 11 سپٹمبر کے پہلے امریکہ میں، مجمع ہوتا تھا ماشاءاللہ ہزاروں لوگ کا، یہ امریکن بہت کم آتے تھے. ابھی جاتا ہوں تو بڑی تعداد ہے. یہ جاننا چاہتے کیا اسلام میں. آپ بھی آ جائے، شاید 11 سپٹمبر کے پہلے نہیں آتے تھے، برابر کی نہیں؟ آپ جاننا چاہتے کیا مذہب ہے یہ آتنکوادی مذہب، میں بھی تو دیکھوں. آ کے متاثر ہو گئے کیا نہیں؟ الحمدللہ. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میں کیوں ڈروں کس سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان نے پلان کیا، پلاننگ کی، اللہ نے بھی پلاننگ کی. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. یہ ویسٹرنرز پلاننگ کر رہے کہ اسلام کو دبانے کو، اسلام اور بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. جتنے دبانے کی کوشش کر رہے پھیل رہا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. 2/3 آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام، 66% کے اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں امریکہ اور یورپ میں، وہ وومن ہیں، عورتیں. اگر عورتیں کو حقوق حق نہیں ملتے اسلام میں تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے، یورپین عورتیں کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ ان کو اسلام میں جتنے خرابی دنیا میں ہیں اس کا حل مل رہا ہے. یوان ریڈلی تھی ایک برٹش رپورٹر جو افغانستان میں گئی تھی رپورٹ کرنے کے لیے طالبان کے وقت. جس طریقے سے سلوک کیا طالبان نے ان کے ساتھ، میں طالبان کا دوست نہیں ہوں تو آپ بولیں گے طالبان کا ایجنٹ آ گیا. میں نہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ کوئی طالبان کو جانتا ہوں. حق کی بات کہتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں. اگر برٹشرز نے کہا کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے، میں ان کے خلاف ہوں، ڈرتا نہیں ہوں. تو یوان ریڈلی نے اسلام قبول کیا، بعد میں گئی تھی خلاف لکھنے کے لیے، متاثر ہو گئی، مسلم بن گئی. تو اسی لیے ہمیں حق کی تحقیق کرنا چاہیے اور ہمیں جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے، تبھی اس دنیا میں امن ہوگا. مائک نمبر 5 سے سوال کریں. Assalamu alaikum, sir. Sir, thanks for giving me the second chance to speak. I'm Supriya Patil. So my question is, if a non-Muslim believes in Islam, but only as the world is so he gets scared to accept Islam, but it's in the heart that Islam is the right religion, and if he dies in the same state, will that person go to Jannah? Will it go to heaven? بہن نے پوچھا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں صحیح سمجھتی ہے، پسند کرتی ہے، لیکن دنیا سے ڈر رہی ہے اور اسلام قبول نہیں کرتی ہے، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ اگر دل میں کس کو ایمان ہے، دل میں ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور شرک نہ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مانے
اور عمل کرے لیکن دنیا کو نہ بتائے, چپکے سے بھی عمل کرے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن عمل صحیح نہیں رہا, بولتے اسلام پسند ہے لیکن بت پرستی کرے تو کوئی فائدہ نہیں. بولتے اسلام اچھا مذہب ہے, تقریر پسند ہے لیکن گھر پہ جا کے بت پرستی کرے, کیا فائدہ تقریر پسند کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچھے تقریر کی, گھر پہ جا کے بت پرستی کرتے, کیا فائدہ؟ تو اگر آپ کو اسلام پسند ہے لیکن خوف ہے معاشرے کا, کسی کا قتل ہو جائے گا, تو اگر آپ دل میں اس کو رکھتے ہیں اور اسلام فالو کرتے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں ڈالیں گے. مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کر سکتے ہیں. میرا نام سنجے پنڈت ہے, میں پروٹسٹنٹ کرسچن ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں 2 چھوٹے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک, آپ کا میں نے شام کو 6 بجے سے لیکچر سنا, بہت ہی اچھا لیکچر لگا مجھے, اور آپ کا کافی پربھاؤ ہوا اس سے. جو اسلام اور عیسائیت میں جو آپ نے سمانتا بتائی ہے وہ اس سے میں کافی پربھاوت ہوا ہوں. یہ آپ نے جو بتایا, جب عیسیٰ مسیح گیتسیمانی گارڈن میں جب لے ڈاؤن ہو گئے, منہ کے بل سو کے انہوں نے پریئر کی, تو انہوں نے ایک شبد بولا, ایلوئی ایلوئی لما سبقتنی, ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں تاک دیا. پتا پرمیشور یہوہ سے انہوں نے پرارتھنا کی. اس سمے ایسا ہوا, آگے لکھا ہوا ہے کہ انہیں خون کا پسینہ آیا. ایز پر میڈیکل ایسا بولتے جس کا ہارٹ برسٹ ہو جاتا ہے تو آدمی ایک تو زندہ نہیں رہ پاتا ہے. اس کیس میں ان کو خون کا پسینہ آیا, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت اس طرح سے ہو جائے ہارٹ برسٹ ہونے سے, کیونکہ وہ بہت آتما میں ویکول ہو کے انہوں نے پریئر کی تھی. تو اس سمے انہوں نے پرمیشور سے کہا کہ جونے کرم میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے سولی پہ چڑھنا ہے, سماج کے لیے میرے کو بلیدان کرنا ہے, میں بلیدان کا کوکرا ہوں, اور پھر مجھے کروسیفائی کریں گے, ادھر میں اپنا پرانارپن کروں گا, یہ میرا پران جانے کا وقت نہیں ہے. یہ انہوں نے وہ ٹائم کو کہا تھا, ایسا وہ پریئر ہے اس میں. تو انہوں نے پرمیشور نے ان کو چھوڑا نہیں تھا وہ ٹائم. بھائی صاحب اب دونوں واقعے میں مکس اپ ہو رہے ہیں. جو میں نے جو واقعہ بیان کیا تھا میرے تقریر کے اندر, جب عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیتسیمانی میں جاتے ہیں, اس کا ذکر ہے گاسپل آف میتھیو میں. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 ورس نمبر 39 میں وہاں جا کے وہ دعا کرتے ہیں, اور لکھا ہوا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم فیل آن ہز فیس, وہ چہرے کے بل گرے اور خدا کی پرارتھنا کی. آپ جو ذکر کر رہے اللہ اللہ لما سبقتنی, اس ٹائم وہ نہیں کہتے, وہ اللہ اللہ لما سبقتنی کہتے ہیں جب وہ سولی پہ چڑھائے جاتے ہیں. اور اس کا ذکر ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34. اس میں ذکر ہے جب وہ سولی پہ چڑھتے ہیں, جس کا ذکر گاسپل آف میتھیو میں بھی ہے چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 46 میں. وہ جب سولی پہ چڑھائے جاتے اس ٹائم کہتے اللہ اللہ لما سبقتنی, او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me. تو اب دونوں واقعے میں مکس اپ ہو چکے. جب وہ سولی پہ چڑھائے جاتے تو اس ٹائم وہ ایشور کو بلاتے نام اللہ سے, اللہ اللہ لما سبقتنی. اس کا ذکر میں تقریر میں کیا تھا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. ابھی تک ہم مائک پر کیے گئے سوالات کے جوابات ڈاکٹر صاحب سے سن رہے تھے. اب ہم پیپر سلپ سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. پہلا سوال ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیری ڈیکوسٹا کا ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کلمت اللہ اور روح اللہ ہے, یہ سب تو صاف صاف بتلاتا ہے کہ وہ خدا ہے. ہمارے عیسائی بھائی مسٹر ہیری نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے, تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. جس آیت کا یہ ذکر کر رہے تھے وہ تھی قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 45 آیت نمبر 45, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم.
Behold, the angel said, O Mary, Allah giveth glad tidings to thee of a word from him. His name shall be Jesus, the son of Mary. फरिश्ते कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम से, क्या हम तुमको बशारत देते हैं अल्लाह की तरफ से एक कलाम